welcome to News Edge with Fariya Aziz. Alvida General Qamar Javed Bajwa. Alvida General Qamar Javed Bajwa 6 साल मुद्दत जिसमें 3 साल एक्सटेंशन के थे, उसकी तकमील के बाद आज अपने सिपह सलार के ओहदे से सुबकदोश हो गए। आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। मैंने भी इस सेरेमनी को अटेंड किया। बहुत सारे वहाँ पर मुख्तलिफ मनाज़िर नजर आए। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। आज तकरीब से खिताब करते हुए इस तवक्को का इजहार किया गया कि पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में मुल्क की जो खिदमात है उसका सिलसिला जारी रखेगी। लेट्स वॉच द फॉर्मर आर्मी चीफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हो या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। अब कुछ दिन पहले एक बड़ी अहम बात की थी आर्मी चीफ ने, फॉर्मर आर्मी चीफ ने, जहां पर उन्होंने जब इस वक्त यौम शोहदा से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस ये रहा कि फौज को सियासत से अलग किया जाए। जरा देखिए। फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। इस 6 साल दौर में बहुत सारे मामलात हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए, तनकीद भी हुई और बड़ी दबाकर तनकीद हुई, मगर कुछ अहम माइलस्टोन्स उन पर एक नज़र डालते हैं। करतारपुर राहदारी खोल कर पाकिस्तान और भारत के माबैन मौजूद फासलों को कम करने में अदा किया। कोरोना के दौर में सिविलियन हुकूमत की भरपूर मदद की। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो दुश्मन के तैयारे गिराकर भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने के लिए खुसूसी सेल कायम किया। पाकिस्तान के अब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया और मुल्क में अमन अमान के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का मुश्किल टास्क मुकम्मल करके सरहद के हवाले से एक अहम इक़दाम किया। कौमी धारे में लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम की कोशिशों में सिविल क़यादत की मदद की फाटा के हवाले से। उसके अलावा और बहुत सारे सियासी मामलात भी रहे इस दौर में। इसीलिए इख्तिताम पे जिस वक्त उन्होंने ये बात की कि हम चाहते हैं कि फ़ौज अलग रहे सियासत से, इसके ऊपर बहुत बहस हुई। जनरल एजाज अवान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 6 साल बाद आज फौज की कमांड तब्दील हो गई, मगर अगर हम इसको दोबारा रिविजिट करें तो क्या लगता है कि क्या सबक हैं इस तमाम 6 साल के अरसे में फौज के लिए खास तौर पर? थैंक यू वेरी मच फरिया। देखिए, मैं समझता हूं कि एक टेन्योर जो एक्सटेंडेड टेन्योर था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो 6 साल का दौर मुकम्मल हुआ। उसमें पाकिस्तान आर्मी ने जो कुछ किया वो उनकी आईनी जिम्मेदारियां थी, चाहे वो कोविड में असिस्टेंस थी या सरहद की जो बाढ़ जिस लगाने का आपने जिक्र किया या दहशतगर्दी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया। ये वो तमाम काम है जो पिछले 10 साल से पहले भी हो रहे थे सिवाय बाढ़ लगाने के, और बाकी हुकूमत को असिस्ट करना जो आसमानी आफतें हैं, फ्लड हों, अर्थक्वेक्स हों, ये पाकिस्तान आर्मी जब से वजूद में आई या करती आई है और इस दौर में भी उन्होंने किए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदारियां पाकिस्तान आर्मी को मिली, पाकिस्तान आर्मी ने उनको बखूबी निभाया, जो उनका फरीज़ा भी था, और हमेशा पाकिस्तान आर्मी ने कभी कौम को डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी मैदान में इस एतबार से। लेकिन ये जो उनका एक्सटेंडेड टेन्योर था, एक्सटेंडेड टेन्योर, इसमें एक्सटेंडेड टेन्योर में जो सेकंड हाफ था 3 इयर्स, वो अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे टेस्ट के साथ खत्म नहीं हुए। उसमें एक जो अभी टुवर्ड्स द फैग एंड
جو خرابی آئی یا جو چیز دیکھنے میں آئی اس میں جس کا بحیثیت سولجر میرے خیال میں ہر فوجی کو احساس ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا سرونگ ہو، کہ عوام سے جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے یا جو عوام کی ایک محبت اور لگاؤ ہوتا تھا اس میں جو کمی دیکھنے میں آئی، یہ ایک انفارچونیٹ اینڈنگ ہے ان کے 6 سالہ ٹینیور کی، جو نہ ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا۔ ہارون رشید صاحب، یقیناً آپ اس پہ روشنی ڈالیے، لیکن کیا اتنی بحث کا آغاز تو ہو جانا چاہیے کہ ایکسٹینشن کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے جنرل کیانی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، میں نے یہ بات کئی دفعہ ایکسپلین کی ہے، یہ بڑی مشکل سے ہم نے راضی کیا، انہوں نے کہا میں تو انکار کر چکا ہوں، اور واقعی بھی انکار کر چکے تھے، بڑے مشکل سے ان کے دوستوں نے قائل کیا کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے، بہت اس وقت بہت نازک صورتحال سے 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، کچھ کم ہو گئے تھے، تو اگرچہ سوات کا آپریشن کامیابی سے ہو چکا تھا لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ان کی اتنی اچھی پرفارمنس، 90 دن میں آپریشن مکمل ہوا تھا سوات کا، 90 دن میں لوگ واپس چلے گئے تھے، بعد کے ادوار میں ایسا نہیں ہے، اس طرح کی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی گئی، وہ جنرل کیانی تو پبلسٹی سے اوائڈ کرتے تھے اور باقی لوگوں نے تو تشہیر پہ بڑی توجہ دی، تو اس کے باوجود میں نے وزیر اعظم سے بھی پوچھا، انہیں دنوں میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ایکسٹینشن کے بعد کہ کیسے آپ نے ان کو آمادہ کیا، تو ان کے الفاظ یہ تھے منت سماجت سے، یہ سر رضا گیلانی نے کہا، لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگوں نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، اور اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن کیسے ہوئی، یعنی اپوزیشن کی بھی مدد حاصل کی گئی، خان صاحب سے بھی کہا گیا، پورا بندوبست کیا گیا، الگ ہی جواب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد جس پہلے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی اخبار میں اس میں سے وہ میں تھا، جلال باجوہ سے، اور کیا کام ہے، اور مجھے انہوں نے کہا تھا میں آپ سے میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں تھا، میں تو صرف ان کی بات سننے کے لیے گیا تھا، 2-3 دفعہ ان کا میسج آیا، ایک تو الیکشن 100% فیئر ہوں گے اور ایک میں 1 دن کی بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور یہ آخری 3-4 مہینے میں ہوا ہے خاص طور پہ، دیکھیے حکومت کا جانا تو ایک الگ بحث ہے، اس میں تو کئی ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، اعظم سواتی کا واقعہ اس سے بھی زیادہ المناک، اتنا ہی المناک ہے ویسے، ایک 75 سالہ بوڑھے آدمی کو پوتے پوتیوں کے سامنے مارنا، اس کے برہنہ کرنا، اس کی فلم ایک چلانا، اس کی تذلیل کرنا، پھر گرفتار کیا ہوا ہے، ارشد شریف کا قتل جو کبھی پاکستانی ثابت بھلا نہیں سکے گی، اور اخبار نویسوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور طرح طرح کے دباؤ آئے، یہ بھی میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تو خالص غیر سیاسی انٹرویو، وہ نشر نہیں ہو سکا، نہیں، یہ ابھی 1 مہینہ پہلے کیا، اس کا اعلان بھی کر دیا، اتنا دباؤ آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو یہ دیکھیے ان کو آئیس پی آر کی تشکیل 9 کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ آئیس پی آر کے ڈی جی اچھے آدمی نہیں، اچھے بھلے آدمی ہیں، یہ ایک دفعہ جنرل کیانی کے دور میں آئیس پی آر کی تشکیل نہ ہوئی تھی، صحافت کے بارے میں رویہ بدل، اب اوال تو یہ ہے پالیٹکس سے جتنا دور چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے، یہ کام ہمیشہ ہوتا بتدریج ہے، اس طرح راتوں رات نہیں ہوتا کہ ایک رات فیصلہ ہو گیا، جنرل کیانی نے کوشش کی تھی تو وہ بحال کرنا پڑا مانیٹرنگ کے لیے، جو بھی ہو بہرحال ان کے معاملے میں یہ تو وہ تو بہت شائستگی سے بات کرتے تھے، احتیاط سے بات کرتے تھے، اور اسی پہ زرداری صاحب کو قائل کیا تھا انہوں نے، دیکھیں اس میں دونوں فریق ویسے قصوروار ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بھاگی جاتی ہیں فوج کی طرف، اب بھی جائیں گی، اگر کسی کا خیال ہے نہیں جائیں گی، اب بھی حکومتی اتحاد کوشش کرے گا، میڈیا کا کیا فرق کرتا ہے، میڈیا سے تو اتنا دباؤ رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، میڈیا نے ٹیکٹفلی اس کو اوائڈ کیا، جو لوگ نہیں کر سکتے تھے، ہضم نہیں کر سکتے تھے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، بہت سی چیزیں تبدیل کرنی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ، دیکھیے نہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ بعد میں آتے ہیں، دیکھیے دنیا بھر میں جہاں ترقی ہوئی ہے سول اداروں کے بل پہ ہوئی، ٹھیک، فرانس میں تعلیمی نظام تباہ ہو گیا تھا، فوج نے اس کی تشکیل میں مدد کی پچھلی صدی کی بات، جیسے جنرل صاحب نے ابھی فرمایا زلزلوں میں آفات میں بڑا اچھا کام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، فوج کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں تھا، کورونا کا نہیں ہو سکتا تھا، FATF کا نہیں ہو سکتا تھا، باڑھ تو ویسے مکمل نہیں ہوئی ہے، جب سے طالبان آئے ہیں مسائل بڑھ گئے ہیں، اس سے پہلے تو پھر بھی رفتار بہتر تھی، اور ابھی تو انہوں نے
ٹی ٹی پی نے معاہدہ ہی توڑ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے سیکیورٹی کے بہت چیلنجز حملے کریں گے اور کس دھڑلے سے کہا کہ بے گناہوں کو قتل کریں گے. اس کا خلاصہ تو یہ ہے نا بے گناہوں کو قتل کریں گے اور کوئی طالبان میں انہیں روکنے والا نہیں ہے اور گنگانے والے طالبان کے بہت ہیں. تو یہ بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے لیکن فیصلوں میں ضروری ہوتا ہے نہ تو وقت ضائع کیا جائے نہ تاجیل کی جائے, حکمت سے کام لیا جائے. اور بتدریج دیکھیے سول ادارے دنیا میں یہ کوریا ہے, یہ شمالی کوریا, یہ جنوبی کوریا, تہذیب ایک, تاریخ ایک, روایات ایک, تمدن ایک, نسل ایک, کتنا فرق ہے دونوں میں. یہ میکسیکو کا ایک شہر ہے, آدھا ادھر ہے آدھا امریکہ میں ہے, کتنا فرق, بے شمار فرق ہے. سول اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے میں تو ہمیشہ ان سے جب بھی کسی سے ملاقات, اب تو خیر میں نے ملنا چھوڑ دیا تھا 4-5 سال سے, یہی کہا بھائی سول ادارے ہوں گے تو ملک, عدالت ٹھیک ہوگی تو انصاف ہوگا نا, پولیس ٹھیک ہوگی تو داد رسی ہوگی نا, ایف بی آر ٹھیک ہوگا تو ٹیکس کلیکشن ہوگا. 1000-1500 ارب روپے ایف بی آر والے کھا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 4-5-6 ہزار ارب کا نقصان ہوتا ہے تو کھا جاتے ہیں نا. ٹھیک, یہ پٹوار کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے جی؟ دنیا بھر میں ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں, آپ میزائل بنا سکتے ہیں, آپ دنیا کی بہترین فوج بنا سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی ریٹنگ میں پاکستانی فوج کا درجہ بہت بلند ہے, اگر سب سے بہتر نہیں ہے تو سب سے بہترین میں سے باقی یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹیکنیکل تعلیم جس کی ضرورت ہے اس میں فوج مدد کر سکتی ہے, ایجوکیشن کا نظام بلڈ کرنے میں مدد کر سکتی ہے. مدد کریں, اس کا رول اختیار نہ کریں. ویری امپورٹنٹ. ہر دانا آدمی 14, 15, 20, 16 سال کی عمر میں اپنے بیٹے پہ ذمہ داریاں عائد کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو یہ سول اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانی ہوگی, اور اس جامع حکمت عملی پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تدریج کے ساتھ عمل ہوگا. اور یہ فوج جو لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھی, ایک دفعہ جان کہنے نے مجھ سے کہا, وہ ایبٹ آباد والے بات کے بعد ہماری ریٹنگ بہت گر گئی, گراف گر گیا. میں نے کہا گراف کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو بھول جائیں گے, آپ کا قصور نہیں ہے اس میں, آپ کا کیا کوئی قصور, آپ نے دانستہ کیا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد میں نے پوچھا گراف کیسا ہے, انہوں نے کہا گراف ایسا کہ لوگوں نے یہ سوال ہی پوچھنا چھوڑ دیا, اب 80% چلا گیا. اگر آپ ٹھیک کم, لوگ اندھے نہیں ہیں, یہ بڑے لوگ بہرے بھی نہیں ہیں, لوگ کم عقل بھی نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی قوم ترقی کر نہیں سکتی اگر اس میں شعور کی ایک سطح نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. تعلیم کو بالکل ہی بھلا دیا, بہت ساری چیزوں کو بھلایا ہوا ہے. اس میں بھی جو مدد یہ کر سکتے ہو سول حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر احتساب, آپ نے کہا احتساب ادارے کرتے ہیں, جو یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. بارہا ان سے کہا بھائی آپ کا کیا تعلق ہے جی؟ ایف آئی اے کرے, اینٹی کرپشن کرے, پولیس کرے, عدالت کرے, نیب کرے. ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ نے ایک کالم لکھا ہے کہ موجودہ حالات کا ثانیہ مشرقی پاکستان سے, اس میں آپ نے موازنہ کیا ہے. تجویز آپ نے یہ دی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ پاپولر عوامی لیڈرشپ اقتدار سنبھالے اور دوبارہ خدا نخواستہ کوئی ریپیٹ نہ ہو. ابھی ہارون صاحب نے ریٹنگ کا ذکر کیا, اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں ان میں سے ایک بار پھر انفارچونیٹلی پاپولیرٹی کی ریٹنگ بھی بڑی اہم ایریا آف کنسرن ہوگی اہم مقتدر حلقوں میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ, وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ اول شب تھی بزم کی رونق, شمع بھی تھی پروانہ بھی, اور رات کے آتے 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 ختم تھا یہ افسانہ بھی. باجوہ صاحب اصل میں دوسرے بڑے ٹینور والے لوگ ہیں جو کو سیولین کسی اتھارٹی نے ایکسٹینشن دی ہے, اور ایکسٹینشن جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہلے کیانی صاحب تھے اور دوسرے. ہمارے سامنے بڑی چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں کہ اس نے وزیر اعظم نے دے دی, اس نے نہیں دے دی. میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ڈائریکٹوریٹ ایف, یہ بڑی مشہور کتاب ہے, اور اس کے اوپر یہ کیونکہ ہارون صاحب نے کیانی صاحب کی ذکر کیا ایکسٹینشن کا, میں ذرا سا اس ایکسٹینشن کی پوری کاروائی جو اس میں دی گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اشفاق کیانی ارائیوڈ ان واشنگٹن October 19. اب اس میں وہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے اپنی باب وڈورڈ کی کتاب نکالی ہے اوباماز وار. انہوں نے کہا میں کتاب پڑھ لی, اب میں آپ کو سمجھ گیا ہوں. لیکن اگلا مزدار میں فکرہ سناتا ہوں. When he met Mullen, Kiani returned to a delicate subject they had been discussing privately for months. Should Kiani engineer and accept a 3 years extension as Chief of Army Staff
In public, the Obama administration emphasized the importance of Pakistani democracy and the civilian. ये उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि तू कितने अरसे से आप कोशिश कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो एक्सटेंशन को। उसके बाद उसका अगला उसमें आता है कि कियानी साहब को लेके गए व्हाइट हाउस में। अब प्रेसिडेंट ओबामा कियानी से मुलाकात नहीं कर सकते थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो ऑरेंज रूम में उनको बिठाया गया और कहता है कि सडनली बाय चांस बाय डिजाइन ओबामा एंटर्ड। ओबामा ने एंटर होकर कहा, ओह कियानी यू आर हियर, मुझे तो नहीं पता था आप दौरे पे थे। पूरा का किताब के अंदर दिया गया है, इट्स अ मार्केट बुक, इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने, और ये खास तौर पे जॉर्ज टेनेट ने खुद लिखवाई। और ये सब एक वॉर ऑन टेरर में अगर अमेरिका की कोई देखें उन्होंने जिसने भी किया, एक बात तो ये है ना, एलाइज थे, अभी भी चले आ रहे हैं। अब कहां पॉइंट वॉज कि उस वक्त अगर उनका कोई इंटरेस्ट था तो ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता था, लेकिन हुए जो फैसले वो तो यहीं की बेसिस पर हुए होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमेशा होते हैं, अभी भी होंगे। मैं अर्ज कर देता हूं ना कि अयूब खान की जो पोस्टिंग हुई है वो तो सिक्योरिटी पेपर्स में आ गई हुई है ना, कि लियाकत अली खान साहब ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद लियाकत अली खान साहब ने कहा कि हमें जहाज भेज दो, उन्होंने जहाज भेजा। 15 दिन का दौरा हुआ, उनका 14 दिन हम और रहना चाहते हैं, वो रहने लगे, अमेरिकन प्लेन। फिर कहा हम कनाडा जाना चाहते हैं, उन्होंने कनाडा चले जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम वहां जाना चाहते हैं, कहां, अपना इंग्लैंड। 2.5 महीने राना लियाकत अली खान दौरा करके आई। मेजर जनरल अयूब खान को आते ही उन्होंने कहा कि हम उसको अपना आर्मी चीफ बना देते हैं। और अब तो अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट आ गई ना सिक्योरिटी पेपर्स में। सफेद झूठ है। जरदारी साहब जिंदा हैं, कियानी साहब भी जिंदा हैं। जरदारी साहब ने कहा था ऑन माई डेड बॉडी, वो इनकार कर चुके थे। जितने मोतबर गवाह आप कहें मैं पेश कर सकता हूं। ये सफेद झूठ है। अमेरिका में जो कुछ लिखा जाता है वो इंजील मुकद्दस है। एक आदमी ने लिख दिया, वो दुरुस्त भी हो सकता है, ना दुरुस्त भी हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि कैसे आपने उन्हें आमादा किया। उन्होंने कहा मैंने आमादा किया, जरदारी साहब से कहा कि भाई इस आदमी के होते हुए मार्शल का कोई खतरा नहीं है। और कियानी साहब से तो मेरी कितनी दफा बात है, उन्होंने कहा एक मुसीबत में मुझे आप फंसा रहे हैं, बाद में भी कहते रहे आप मुसीबत में फंसा दिया। लोगों ने उनकी मिन्नत समाजत की। यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछे, यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान छपा हुआ भी है कि मैंने समाजत से ओके जेंटलमैन, बट द पॉइंट वाज कि क्या एक ऐसे तरीकेकारों के एक्सटेंशन की तरफ जाया ही ना जाए, ये तो एक अलग बहस है, क्यों हुई, कैसे हुई, बट हम अगर इन एसेंस पॉइंट ये कि जाए ही ना जाए, कि हम कोई ऐसे तरीकेकार हो कि ये सीखा जाए कि वहां पे ना जाया जाए। आई कम टू यू नज़ीर लगाई साहब, फौज की नई लीडरशिप ने कमान संभाल ली है, आपको कौन कौन से चैलेंज, अभी हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी जिक्र किया, यकीनन अफगानिस्तान, दीगर ममालिक, वहां पे भी चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी चैलेंजेस हैं, आपको क्या नजर आते हैं? और शुक्रिया। पहली बात यह है कि दोनों मेरे इंतहाई मोहतरम अहबाब तशरीफ फरमा हैं। इनमें से जो बातें की हैं हारून रशीद साहब ने, अगरचे मुझे हमेशा उनसे इख्तलाफ रहता है, लेकिन इन तमाम बातों को मैं 100% इंडोर्स भी करता हूं और मैं उनकी तायद भी करता हूं कि वो जो कुछ उन्होंने कहा एक्सटेंशन के बारे में, और वो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात थी। और इसी तरह से मैं उनके नॉलेज को भी नहीं मुसलत करता कि जी और या मकबूल जान साहब जो कह रहे हैं वो कोई गलत बात होगी। उन्होंने एक वाक़या पढ़ा है और उसकी डिटेल में पढ़ा है और उस तरह से उन्होंने उसको वाक़ये को बयान किया है। उन्होंने उसकी जो है वो सदाकत या उसके गलत होने को उन्होंने नहीं इसरार नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं रहा है, ख़ास तौर पर एक्सटेंशन के मामले में। अयूब खान के बारे में शायद आपको हैरत हो कि पाकिस्तान बनने से पहले के जो इब्तदाई महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त के आने से पहले ये नौजवान मेरे ख्याल कर्नल भी नहीं थे, ये मेजर ही थे। और ये कैसा होता है कि जनाब वो फिर मेजर जनरल बन जाएं, और मेजर जनरल बनने के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद 48 में ये मेजर जनरल बन चुके हैं। ब्रिगेडियर पता नहीं कितने अरसा रहे और कर्नल कितना अरसा रहे और मेजर जनरल बन गए। मेजर जनरल बनने के बाद कायदे आज़म की ख्वाहिश के बरक्स
وہ کئی بار ان کے سامنے آئے، بلکہ ایک تصویر بھی کھنچوا لی جو ہمارے گلے میں پڑی رہی۔ حالانکہ اس ملک کے اندر مصیبتوں کا آغاز جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے ہوا ہے، اور مارشل لا ایک غایت کے تحت لگایا گیا تھا، اور مارشل لا کی غایت یہ تھی کہ پاکستان کے 3 دریا بیچے جائیں، کیونکہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے، 1948 میں نہرو پانی بند کر دیتا ہے، فیروز پور جو ہیڈ ورکس ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، پاکستان میں قحط پڑ جاتا ہے، اور پاکستان کا سیکٹری ایریگیشن جو ہے وہ انڈیا کے سیکٹری ایریگیشن سے مذاکرات کے دوران جو دونوں کلاس پر ہوتے وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، یہ انڈیا کا رائٹ ہے، یہ ہیڈ ورکس جو ہے انڈیا کی ملکیت ہیں۔ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یوجین جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ لگاتار 1949 سے لے کر 1960 تک وہ لگاتار کوشش کرتا ہے کہ یہ پانی، یہ 3 دریا بیچ دیے جائیں، بیاس، ستلج اور راوی کو بیچ دیا جائے۔ یہ اسائنمنٹ تھا جنرل ایوب خان کا، جس کو اس نے پورا کرنا تھا، اور اسی لیے مارشل لا لگتے وقت بھی دیکھیں، ان کو باتوں کو شاید فضول لگ رہی ہوگی، لیکن مارشل لگتے وقت امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈولاس اور امریکی CIA کا سربراہ ایلن فوسٹر ڈولاس دونوں موجود تھے کراچی میں، اپنی نگرانی میں استعفیٰ لگائے کہ بلڈنگ برابر تھی، امریکی سفارتخانہ ساتھ میں وزیر اعظم ہاؤس تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ایوب خان رہ رہا تھا، پھر اگلا جو روڈ کے اس طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس جو آج کل گورنر ہاؤس ہے، یہاں جا کر انہوں نے 5 جنرل ایوب خان، امریکی وزیر خارجہ، امریکی CIA کا سربراہ، یہ جاتے ہیں قافلے کی صورت میں اور جا کر اس سے استعفیٰ لیتے ہیں اسکندر مرزا سے۔ اسکندر مرزا انکار کرتا ہے تو مجھ سے براہ راست میں ایک اپنے ان گناہگار کانوں سے میں نے خود سنا ہے، اور اپنے آفس میں مجھے جنگ فورم کے اس میں آ کر اعظم خان نے یہ بتایا تھا کہ میں نے جب وہ استعفیٰ پر دستخط نہیں کرتا تھا، میں نے آگے بڑھ کر اس کو تھپڑ مار دیا تھا اسکندر مرزا کو۔ یہ حالت تھی، یہ ملک کی حالت یہ تھی کہ پریزیڈنٹ کو ایک جنرل یہ ہم جس آئی نو یہ آپ سب کے اپنی آبزرویشنس ہیں، آپ سب کی اپنی ایجوکیٹڈ اوپینین ہے، لیکن ہم لوگ کا بالکل پروگرام کا رخ ایک اور طرف چلا گیا ہے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں موونگ فارورڈ، کیا کیا ہمارے لیے سبق ہو سکتا ہے، کیا کیا معاملات ہیں، اور نئے چیف کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے۔ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی تحلیل رکوانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمانا شروع کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حمزہ شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پنجاب کی اسمبلی بچانے کا ٹاسک دیا ہے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پنجاب اور وفاقی سطح پر اہم رابطے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں بڑی اہم باتیں ڈسکس ہوئی، خاص طور پر کیا طریقہ کار ہوگا کہ اسمبلیز کی تحلیل کو روکا جائے۔ لیٹس واچ اتتارر کی کیا کیا بات ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے مگر اسمبلی، پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے، اور جو گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے اراکین اسمبلی ہیں ان سے روابط کو تیز کرنے کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے، اور مزید مشاورت کے بعد تمام اتحادی پارٹیاں آپس میں مل کے اگلے لاہے عمل کا ایک آدھے روز میں اعلان کریں گی۔ ہارون صاحب کس طرح روک سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کیسے روک سکتے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اب جو ماہرین ہیں ان سے ہم نے پوچھا، وہ کہتے ہیں اس میں گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا اور نو کانفیڈنس بھی موو نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران اگر اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چند لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اسی دوران اگر اسمبلی تحلیل کر دی ہے تو اور یہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، عظیم لیڈر ہے نواز شریف صاحب، تو الیکشن سے گھبراتے کیوں؟ اسمبلی ٹوٹ جائے، وقت ہی کون سا رہ گیا؟ وہ کہہ دینا کہ تمام الیکشنز اکٹھے ہوں۔ نہیں تو تمام الیکشن اکٹھے کرا دیں نا، اس میں کیا ہے؟ باقیوں کو بھی ساتھ ہی کرا دیں، تو الیکشن کرا دیں۔ سٹیبلٹی الیکشن کے بغیر اب نہیں آ سکتی۔ ڈالر گر رہا ہے، 300 روپے آپ نے قطر کے اور کویت کے دینے ہیں فیول کے، اپنا وہ گیس کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، ڈالر کی حالت خراب ہے، بازار عزت کی خراب ہے، جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیسہ زیادہ سے زیادہ پلاٹوں کی خریداری میں جا رہا ہے، دڑا دڑ لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، افغانستان جا رہا ہے، فارن انویسٹمنٹ رک گئی ہے، تو یہ اسٹیبلٹی کے بغیر بھی کبھی کوئی اکانومی چلی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے الیکشن اس جو تھریٹ دی ہے خان صاحب نے، سے ہو جائیں گے جنرل الیکشن؟ ویسے ظاہر مجھے تو یہی لگتا ہے، اور اس سے پہلے کشیدگی کم کرنی چاہیے، یعنی خاموشی کے ساتھ، اعلانیہ نہیں، اس میں پھر پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ بات چیت کر کے رولز طے کرنے چاہیے،
اور جن چیزوں پہ آسانی سے اتفاق ہو سکتا وہ کر کے نہایت پرامن الیکشن ہو، کوئی ضابطہ اخلاق تھا، اور یہ بکواس بند ہونی چاہیے جو میڈیا سیل ہیں کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، اور دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جن کا ہنر صرف یہ ہے کہ تمسخر اڑا سکتے ہیں۔ اور یہ ادھر جلسہ ہوتا ہے عمران خان کا، لاکھوں اس میں آدمی ہیں، 3000 آدمی تھے جی، ناکام ہو گیا جی، تباہ ہو گیا جی، ختم ہو گیا عمران خان۔ وہ ختم ہو گیا تو الیکشن کراؤ، جان چڑھاؤ۔ رائٹ، سو اسی طرح وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ لیکن فارمر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس بڑی آپشنز موجود ہیں، ذرا دیکھیے۔ سوریہ مقبول جان صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپشنز ہیں اس وقت حکومت کے پاس؟ نہیں، میرے خیال 0 آپشنز ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے نون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈھکن لگا دیا ہے کہ ان کے ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چلو اسمبلی ختم ہوگی، آپ اس کے بعد آپ نو کانفیڈنس موو لے کے آتے ہیں، اسپیکر ان کا بیٹھا ہوا ہے، وہ 1.5 دن کے اندر آ کے ووٹنگ کرا دے گا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک، تو ایک تو اس وقت مسئلہ سمجھ جائے کہ پھنس گئے ہوئے ہیں بڑی بری طرح، اور جو ہارون صاحب نے کہا ہے نا، اگر اتنے پاپولر ہو تو جاؤ پبلک میں جا کے ووٹ، کیوں نہیں الیکشن کو نہیں کراتے ہو؟ دیکھیں، اگر اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ الیکشن 5 ایئرز کے لیے ہوں گے۔ اگر آپ الیکشنز میں سیٹوں سے جاتے ہیں تو وہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہوں گے، یہ ایک بیسک کیچ ہے۔ تو اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئندہ یہ جنرل الیکشن کرائیں گے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہوگی، کے پی کے میں، یہاں تو انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی، یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ بالکل بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں۔ میں نے آج آپ نے میری کالم کی بات کی تھی، میں نے اس کا پورا سینیریو لکھا ہے 16 دسمبر سے لے کے 19 نومبر کے 3 دنوں کا۔ دنیا میں پاکستان قومی انتہائی مورال اس کا ڈاؤن تھا، تباہ و برباد تھی حالت تھی۔ ایک بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر فرح بخت علی، ایف پی علی نام ہے ان کا، بڑا مشہور نام ہے، وہ اس وقت اس کے انچارج تھے، آرمڈ کور، آرمڈ آرٹلری کے انچارج تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مایوس ہو گیا، تو میں نے 16 تاریخ کو اپنا استعفیٰ لکھ کے رکھ کیا، پتہ چلا کہ یحییٰ خان نے 17 تاریخ کو کانسٹیٹیوشن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت فوری طور پہ وہ ان کے جو جی او سی تھے ان کو کہا، وہ جو بچو کریم نام سے تھا، ان کو کہا، وہ کہتے ہیں میں تو بنگالی ہوں، لوگ پہلے ہی مجھ پہ شک کرتے ہیں، خدا خوف کرو۔ میں نے ان کو ایک جگہ رکھا کیروان میں اپنے، اور میں نے کہا کہ میں نے چارج لے لیا، اور وہ جنرل ہوتے تھے وہاں پر مٹھا، انہوں نے ابو کریم عثمان مٹھا، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی چارج اس کے پاس ہے، جنرل سے بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دوسرے ایک انفینٹری کے ایک جنرل کو بھیجا، تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم جاؤ بتاؤ ان کو۔ آخری طور پہ جب یحییٰ خان نے 4 گورنروں کو فون کیا، کے ایم اظہر کو، دوسروں کو، تیسروں کو، تو کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ آخر میں جنرل عتیق نے فون اٹھایا، تو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، گورنر کے سامنے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جنرل حمید پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیں، انہوں نے کہا پاپولر لیڈر کو لے آؤ، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امیڈیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کو کال کیا جنرل گل حسن نے وہاں سے، اور اس کو کہا آ کے ہم اس وقت چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہارون صاحب ذرا ہم سے بڑے ہوں گے تھوڑا سا، لیکن چھوٹے اتنے بھی بچے نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا 3-4 دن کے اندر لوگوں کے زخم منتقل ہونے شروع ہوئے، لوگوں بیک ٹو دا پیسج آ گئے، لوگ بھول گئے کہ یار کچھ ہم پر بیتی بھی تھی۔ اس وقت بھی حالات بالکل ایسے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پاپولر لیڈر کو نہیں لے کے، بھلے نواز شریف جیت کے آ جائے، بھلے زرداری جیت کے آ جائے، بلاول جیت کے آ جائے، بھائی کوئی پاپولر لیڈر لے آؤ، اس ملک کو اس کرائسس سے نکالو۔ پاگل ہوئے ہیں لوگ کی کشمکش میں۔ جنرل صاحب آپ ضرور اس پہ کامنٹ کریں، لیکن بائی دی وے یہ بلاول کہاں سے نکال لیا؟ وہ تو اوریہ صاحب گجرات میں آپ کے خلاف الیکشن لڑے، گجرات میں وہ آپ کے خلاف الیکشن لڑے، تو آپ سے آدھے ووٹ نہیں لے سکتے۔ آئی پروٹیسٹ سر، بلاول بھٹو کو کیوں نہ بیچ میں شامل کریں؟ ہی از فارن منسٹر آف پاکستان، ایک بہت بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کرتے ہیں، کیسے نہیں؟ مطلب پنجاب میں شاید تھوڑا ابھی مشکل ہے، لیکن سندھ سے تو مسلسل جیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سو جنرل صاحب ویلکم ٹو یو۔ یہ کلیکٹیو فیلئر ہوتے ہیں، ہمیشہ کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم بلیم گیم ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، شاید یہ المیہ پاکستان کا، لیکن اس وقت کیا الیکشنز آپ کے خیال سے ایک واحد حل ہے، یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا؟ یہ فریہ آپ نے سوال کس سے کی ہے؟ جی جنرل صاحب آپ سے۔
دیکھیں آپ نے بہت سارے موضوعات، شکر ہے آپ کو یاد آ گیا کہ میں بھی آپ کے پروگرام My apologies. And you have full forum open to you now. اوکے، بات مختصراً آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہلے چھیڑا تھا اور اس پہ بات مکمل میں مختصر کر دیتا ہوں 2 فکروں میں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی ریت ہے یہ انتہائی تباہ کن ہے ادارے کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے. پاکستان آرمی میں ایک پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. ہر آدمی کو پتا ہے میری سروس اس رینک میں رہوں تو کب ختم ہوگی، اگر پروموٹ ہوتا ہوں تو کس دن ختم ہوگی، اگر میں آرمی چیف بنتا ہوں تو میں کس دن ریٹائر ہو جاؤں گا. اس چیز کو ایکسٹینشن کی پاسبلٹی ختم کر کے رکھ دیتی ہے، میرٹ کو ختم کر دیتی ہے، ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو اتنے گندے طریقے سے متاثر کرتی ہے کہ آج جنرل باجوہ میں اور جو ابھی چیف بنے ہیں ان میں 17 لانگ کورسز کا فرق ہے. وہ 60 سیکنڈ کے تھے اور ابھی 76 لانگ کورس کے افسر بنے ہیں. 15 لانگ کورسز کا فرق ہے. جب ایکسٹینشن 3 سال سے 6 کر دی جاتی ہے تو سروس گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں چیف اوور پاورنگ ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے جس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. لیکن اگر 3 سال ہوتے ہیں تو سروس سینیارٹی میں 2 سے 3 سال کا فرق ہوتا ہے. لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر کھل کر رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ بہتر ہوتی ہے. لہذا یہ ایکسٹینشن ایک غلط فیصلہ ہے. دوسری بات، یہ والنٹری سروس ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ 3 سال کی ایکسٹینشن ضرور لیں گے. جنرل کاکڑ کو آفر کی گئی تھی، اس وقت کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحبہ نے آفر کی، انہوں نے اگلے دن ان کو نام بھیج دیے کہ اپنا چیف منتخب کر لیں، مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. جنرل کیانی نے تاریخ ساز ٹینیور گزارا ہے، آپریشنل، ٹریننگ، ایڈمنسٹریٹو اتنی امپروومنٹ کی ہے جو 60 سالوں میں نہیں ہوئی. لیکن ایکسٹینشن ایک غلط فیصلہ تھا، جنرل باجوہ کا بھی غلط فیصلہ تھا. اس کو مکمل طور پر آئین سے ختم کر دینا چاہیے ایکسٹینشن کی پرابیبلٹی کو. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. پولیٹیشین جس پارٹی سے بھی ہوں ان کو مورل اتھارٹی سے حکومت کرنی چاہیے، اور پولیٹیشین کی مورل اتھارٹی بیلٹ باکس سے ہوتی ہے. اگر کوئی بھی سیاسی جماعت، پہلی بات ہے موجودہ پولیٹیکل عدم استحکام جو ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، اندرونی طور پہ، بیرونی ساکھ کو اور معیشت کو. جب تک براڈ بیسڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے اور اگلے 5 سال کے لیے ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں آتی، لوگ جس کو بھلے منتخب کر لیں کسی بھی پارٹی کو، وہ جو 5 سال کے لیے حکومت آئے گی وہ ملک کے لیے ایک مورل اتھارٹی رکھتی ہے، لیجیٹیمیسی رکھتی ہے حکومت کرنے کی. یہ جو چونچوں کا مربع بنایا گیا اس نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے. جتنا جلدی جنرل الیکشن کال کیے جائیں اتنا بہتر ہے. اور آخری بات کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، یہ بہانے کیا ہے کہ ڈیزالو ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پولیٹیشین ہو، گو بیک ٹو دا پیپل. ہمیشہ ایک بات یہ سب سیاستدان کرتے ہیں کہ جی ہم تو عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اور بھائی جاؤ عوام کی عدالت میں اور الیکٹ ہو کر آؤ اور بتاؤ قوم کو کہ جی ہم پاپولر لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے سب کی ایک مورل ریسپانسبلٹی ہے، تمام پولیٹیکل فورسز کی، کہ فوراً عوام سے رجوع کریں، فیئر الیکشن کرائیں اور اگلے 5 سال کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبل حکومت قائم کریں تاکہ ملک کسی بہتری کی طرف سے گامزن ہو جائے. رائٹ. نذیر لغائی صاحب، معذرت کے ساتھ ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آئی کم اسٹریٹ ٹو یو. آگے موونگ فارورڈ ہمیں کیا کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کا معاملہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. لغائی صاحب، کیا وہاں تک معاملہ جا سکتا ہے یا بہتر یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں، کوئی راہ نکلے اور خود ہی سے اس کا حل نکالیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کون سے سیاستدان بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب تو پچھلے 11 سال سے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے 2011 کے بعد سے جس طرح سے یہ چلے ہیں
2008 में आने के बाद वो तो इन इलेक्शन का बाइकाट किया था। 2013 के इलेक्शन में आए और 14, 15 और इस तरह से निकाला है उनने। वो उसमें 2013 में भी 2013, 14, 15, 2.5 साल तक इन्होंने असम्बलियों में जाने का रुख ही नहीं किया। और उससे पहले जब असम्बलियों की तरफ जाने का मौका था तो वो पार्लियामेंट पर लानत भेज चुके थे। उसके बाद ये और उनके जो गैर जमाती मुआविन खसूसी शेख रशीद साहब हैं, दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट पर लानत भेजी। और एक गैर सियासी शख्स को, जो एक खिलाड़ी है, उसको आप सियासत में लेकर आए। वो अपोजिशन में होता है तो हुकूमत को नहीं मानता, हुकूमत में होता तो अपोजिशन को नहीं मानता। उसका कोई सियासी कोई डॉक्ट्राइन ही नहीं है, कोई सियासी नुक्ता नज़री नहीं है, और कोई सियासी इसके पास डिलीवरी का मैकेनिज्म भी नहीं है। एहतजाज का मैकेनिज्म है, इसलिए कि उस्ताद बैठकर उनको सिखा रहे हैं, उस्ताद उनके कान में पढ़ते हैं और वो उसका बोलना शुरू कर देते हैं। उस्ताद साइको वारफेयर के माहिर हैं, उनने कमाल की महारत हासिल की हुई है। वो इनको टैक्टिक्स बताते हैं और उस टैक्टिक्स पर ये चलते हैं। और उनका ये भी है कि जनाब हुकूमत से बात नहीं की जाती, और अगर हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं की जाती। अगर आप हुकूमत में हो तो सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है, अगर आप अपोजिशन में हो तो सबसे बड़ा मसला हुकूमत है। तो इस तरह से तो नहीं ये मामला चलते हैं। बट लगाई साहब, अब तो एक हिस्सा है खान साहब, यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, ही इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। अब तो इलेक्शन की बात है। इतना पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये नहीं होता है, इतना तवील क्या ये नहीं होता है कि आप मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा करें, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या सियासत में कोई संजीदा इक़दाम बताएं इनका? सिर्फ ये कि इक़्तिदार में आने की संजीदगी थी। क्या ये न्यूट्रलिटी थी जिस तरह से इनको इक़्तिदार में लाने के लिए हरबे अख्तियार किए गए, जिस तरह से इनको इक़्तिदार में लाने के लिए दूसरी पार्टी निकालने के लिए भी, क्योंकि पीटीआई तो कहती है निकालने के लिए भी इस्तेमाल हुए हरबे? नहीं, वो निकालने के लिए कौन सा हरबा अख्तियार हुआ? वो तो एक वाहिद पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं जिनके खिलाफ एक आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया और अरकान असम्बली ने उनके खिलाफ वोट किया। और ये पहला मौका है कि किसी को आईनी तरीके से निकाला गया है, वरना इससे पहले तो हमेशा कोई ना कोई बातचीत आपको लगता है कि मुश्किल है, बातचीत नहीं होगी। लिखा हुआ है कि वजीर आजम को जो है अदालती हुक्म के जरिए निकालेंगे। आप 43 सेकंड की सजा देकर वजीर आजम को घर भेज देंगे और 5 साल के लिए नाहल कर देंगे। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। वजीर आजम की अलहदगी के या वजीर आजम के ओहदा छोड़ने की जितनी भी चीजें शिकें लिखी हुई हैं, उनमें ये कहाँ लिखा हुआ था कि आप इनको इस तरह से घर भेजेंगे। फिर एक जनरल ज़ियाउल हक ने मुसीबत डाल दी थी कि जनाब 58 भी डाल दिया था कि जनाब आओ इसका हिस्सा बनाओ, वरना मैं आइन को रिस्टोर भी नहीं करूंगा और असम्बलियों को भी नहीं चलने दूंगा। उनने मंजूर किया तो फिर ये वो तलवार की धार पर जो एक असम्बली, दूसरी असम्बली, तीसरी असम्बली, चौथी असम्बली इसी तरह घर भेजी गई। तो ये तो तरीका नहीं, आखिर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाकर एक्सटेंशन लिया, 1, 2, 3 जो भी थे, उन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया। आज 25वें आर्मी चीफ का जो है वो तकर्रुर होना था, 70वें आर्मी चीफ पर इतने ज्यादा आर्मी चीफ कहाँ चले गए? इसलिए कि कुछ टर्म अयूब खान ने ले ली, कुछ टर्म जो है वो ज़ियाउल हक ने ले ली, फिर मुशर्रफ ने ले ली। ये सारे के सारे अपनी टर्म्स, और फिर कियानी साहब ने और बाजवा साहब ने। ठीक है, हम वापस आते हैं उन सब की तरफ कि बातचीत तो नहीं होती हुई नजर आ रही, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट बातचीत के सिवा कोई चारा ही नहीं है, बातचीत करनी ही पड़ेगी। अगर फिर बराह रास्त नहीं होती, वो ठीक कहा उन्होंने कि खान साहब पे जो उनका एतराज़ है अलगारी साहब का, सही है कि बातचीत से वो गुरेज करते हैं। कोई सियासतदान जो है वो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। जब गैर मुल्की हुक्मरान थे उस वक्त दरवाज़ा बंद नहीं किया गया, उनका तो कोई हक़ हुक्मरानी नहीं था। तो वो अंग्रेज़ों से मुज़ाकरात के, मैं क्या समझाऊं उनको? मैं तो उनको यही समझा के थक गया कि ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अदारों का काम है। और भी बहुत सी बातें, लेकिन इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो असरअंदाज होते हैं। लीडरों का उमूमी मिजाज ये है, खान साहब का भी यही है कि इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हर वक्त, वो एक वाक़या था, वो लंबी बात है, तो उन्होंने कहा ये सब लोग मेरी बात मानते हैं, आप मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं मानते? मैंने कहा ये आपको कायद-ए-आज़म समझ रहे हैं, मैं आपको इमरान खान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको इतने बड़े सियासी मुदब्बर नहीं है। बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, अगर बराह रास्त नहीं होती, बिल वास्ता हो। मुझे ये दिखाई देता है कि अगले चंद हफ्तों में जरूर बातचीत होगी बिल वास्ता ही शायद, और कोई टर्म्स कंडीशंस। एक फुटबॉल का मैच नहीं हो सकता भाई रूल्स के बगैर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जनरल साहब, कम टू यू, और फिर ये साहब की तरफ। जनरल साहब, नए आर्मी चीफ है और पीटीआई फिर उनके ऊपर एक किस्म का प्रेशर तो डाल रही है।
لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے؟ کنسیڈرنگ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آنا سیاست میں، لیکن نئے الیکشن کے لیے بات چیت کروانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ، جو اتنے بڑے منصب پہ فائز ہوا ہے جو شخص، اس کو پریشرز کو وارڈ آف کرنا آتا ہے، پریشرز کو فیس کرنا ہی تو بڑا پن ہوتا ہے۔ کوئی کیوں پریشر ڈالے گا آرمی چیف پر کہ آپ یہ کرائیں؟ جو ان کو جب تک وہ اپنے آئینی کام پر تمام تر توجہ فوکس نہیں کریں گے، وہ اپنے منصب سے انصاف نہیں کر سکیں گے۔ پولیٹیشنز ہیں، ان کو اپنا سیاسی بکھیڑے خود نبھانے دیں اینڈ لیٹ دیم سالو دیئر پرابلمز۔ ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ سو یہ مقبول جان صاحب، یہ معاملہ خود ہی سیاستدانوں کو ہی نمٹانا پڑے گا، تو پھر سپریم کورٹ کی آپشن کدھر آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاکستان میں پہلا ملک میں نے دیکھا ہے کہ جی سیاستدان آپس میں بٹھاؤ تب ہم آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ کیا کانگریس اور بی جے پی انڈیا میں کبھی بیٹھی ہے؟ کیا ہم ہیں؟ کیا ٹرمپ اور اس کو آپ بٹھا سکتے ہیں اکٹھے اوباما کو؟ کیا ہم آپ الیکشن کس وقت پہ کرتے ہیں؟ آپ الیکشن میں جایا کرتے ہیں بھائی، ایک ہی حل ہے، آپ کا آئین سامنے کھلا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ساری پارٹیوں کو کہا تھا، میں نہیں بات کرتا ہوں ایوب خان سے گول میز کانفرنس میں، اس وقت کسی نے نہیں کہا بھٹو جو کو سیاست نہیں آتی، اکیلا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یہ چوچو کا مربع ہے، یہ لوگ آمریت کے ساتھ چلے، پوری پاکستان کی سیاست پہ لعنت بھیجی تھی اس نے۔ کیا کیا لوگ تھے اس وقت اس کے اندر، رائٹ، لیکن نہیں، بھٹو جیتا تھا، بھٹو کے ساتھ پیچھے پبلک تھی۔ ٹھیک، بیکاز اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاست میں جاؤ بھائی، الیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے نظر میں واحد حل یہ ہے؟ کیا کبھی آج تک مارکیٹ تھیچر کو بٹھایا کسی نے؟ کیا بیٹھو؟ اوکے، نہیں ہے بھائی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جمہوریت میں۔ یہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے مختلف آراء سنی۔ اس وقت یقیناً بہت ساری نظریں دیکھ رہی ہیں نئے آرمی چیف کو، پریشر بھی ان پہ بہت ہے، مگر جیسا کہ جنرل اعجاز امان نے کہا کہ یہ پریشر لینا ہی تو آپ کی اصل جاب ہے۔ سو پریشر میں آ کے فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے وہی ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ریپ اپ کرتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔